والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار سبحان اللہ فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے محترم جناب قاری حماد انور نفیسی صاحب. اب میں صرف 2 منٹ کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں حضرت سے قبل محترم جناب مفتی فخر عالم صاحب. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. 2 منٹ 2 باتیں عرض کرنی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں محمد رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ اللہ کے رسول ہیں. علماء جانتے ہیں یہ اللہ رب العزت نے ایک دعویٰ قائم کیا ہے اور اہل دنیا کا یہ اصول ہے کہ جب دعویٰ قائم کیا جاتا ہے تو دعوے پر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اور دعوے پر گواہ کی ضرورت ہوتی ہے. کس کی ضرورت ہوتی ہے بھائی؟ اونچی آواز سے بولیں. کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ دعوے پر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اور دعوے کے اوپر گواہ کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ آپ سب سے عظیم ہیں، آپ خالق ہیں، آپ کا دعویٰ بھی سب سے اعلیٰ ہے. اہل دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب دعویٰ قائم کرتے ہیں تو دعوے پر گواہ وہ لے کر آتے ہیں جن گواہوں کی حقانیت کا ان کو یقین ہوتا ہے، جن گواہوں پر ان کو اعتماد ہوتا ہے، جن گواہوں کے بارے میں ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کٹ جائیں گے لیکن دعوے سے ہٹیں گے نہیں، گواہی سے پھریں گے نہیں، بکے گے نہیں، جھکے گے نہیں. آپ نے دعویٰ قائم کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین ساقی کوثر شافی محشر امام الاولیاء امام الاتقیاء امام الانبیاء امام الاصفیاء یہ والضحیٰ کے چہرے والے، یہ واللیل کی زلفوں والے، یہ علم نشرح کے سینے والے، یہ وہ پاک پیغمبر جو زمین پر بیٹھ کر اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کریں، آپ قبلوں کو تبدیل کر دیں، جن کی انگلیوں سے آپ پانیوں کے چشمے جاری کر دیں، جن کا لعاب دان کر دے پانی میں جائے میٹھا بن جائے، علی کی آنکھ پہ لگے شفا مل جائے، صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگے سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو جائے. اتنا عظیم آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ آپ کے رسول ہیں. اس پر پھر گواہ کون ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں گواہ وہ قائم کیے ہیں جن کے بارے میں مجھ عالم الغیب والشہادہ، مجھ علیم بذات الصدور کو یقین تھا، میرے علم میں تھا، میرے علم کے مطابق تھا کہ یہ گواہ کٹ جائیں گے، یہ مر جائیں گے، ان کی بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، لیکن محمد مصطفیٰ کا ساتھ دینے سے کبھی
دیں گے اللہ یہ گواہ کون ہیں؟ فرمایا والذین معہو، میرے دعوے کے گواہ دیکھنے ہیں، میرے محمد کی نبوت کے گواہ دیکھنے ہیں، رسالت کے گواہ دیکھنے ہیں، تو والذین معہو وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے ساتھ ہیں، ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی، صبح شام دن رات، خلوت جلوت، صحت بیماری، اڑان نشیب فراز، جنگ بدر احد حنین، امامت اقتدار سفر حضر، ہر وقت پیغمبر کے ساتھ کون ہیں؟ کون ہیں؟ کون ہیں؟ کون ہیں؟ پیغمبر حسین ہیں، حسن کو دیکھنے والے کون ہیں؟ پیغمبر جمیل ہیں، جمال کو دیکھنے والے کون ہیں؟ پیغمبر با کمال ہیں، ہر کمال کو دیکھنے والے کون ہیں؟ پیغمبر قرآن کے قاری ہیں، پیغمبر کی زبان سے قرآن سننے والے کون ہیں؟ سارا دین ہمارے پاس محفوظ ہے، قرآن ہمارے پاس، نماز ہمارے پاس، سارے کا سارا دین ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ دوسری بات، صاحب اولاد حضرات بیٹھے ہوں گے، کوئی ایک والد ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ میرے بچے کو نا سمجھ بچہ، میرے چھوٹے بچے کو، ایک معصوم بچہ دوسرے معصوم بچے کو جو میرا بیٹا کہلاتا ہے، میری اولاد کہلاتا ہے، میرے نسب سے کہلاتا ہے، اس کو گالی دے گا، تو کوئی ایک والد ایسا ہے جو اپنے بیٹے کو دی گئی گالی برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی ایک ایسا ہے؟ تو پیغمبر کی روحانی اولاد کون ہے؟ پیغمبر کی روحانی اولاد کون ہے؟ پیغمبر کی روحانی اولاد کون ہے؟ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، آپ نے سنا کہ نہیں سنا، آج بھی گستاخوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں، مرد تو مرد رہے، عورتیں بھی صحابہ کو گالی دے رہے ہیں۔ یہ گالی کس کو دی جا رہی ہے؟ پیغمبر کی روحانی، پیغمبر کے بیٹوں کو، پیغمبر کی بیٹیوں کو، پیغمبر کے نسب کو، پیغمبر کے حسب کو، پیغمبر کی محنت کو، پیغمبر کی فوج کو، پیغمبر کی سپاہ کو، پیغمبر کے مقتدیوں کو، پیغمبر کے شاگردوں کو، پیغمبر کی روحانی اولاد کو گالی دی جا رہی ہے۔ اپنی اولاد پر گالی برداشت نہ کرنے والوں، بتاؤ کہ کیا پیغمبر کی اولاد کو گالی برداشت کر لو گے؟ آخر پاکستان میں جو اسلام کے نام پر بنا، کلمہ طیبہ کے نام پر بنا، کیوں کی گئی یہ گستاخی؟ کیوں دی گئی گالی پیغمبر کے پیارے صدیق کو؟ ہائے پیارے صدیق کو جس کو عرشوں سے سلام آئے، جس کا لباس فرشتے پہن لیں، جس قرآن جس کے بارے میں کہے ثانی یسلحن اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جس کی صحابیت کا گواہ قرآن ہے، قرآن ہے، اللہ ہے، اس کو کراچی کی سڑکوں پر، اسلام آباد جیسے دارالحکومت میں، اسلام آباد جیسے دارالحکومت میں، لاہور جیسے تاریخی شہر میں نہ پیغمبر کا سسر محفوظ، نہ پیغمبر کا سالہ محفوظ۔ اب بتاؤ کہ کیا پیغمبر کی آل کو، پیغمبر کی اولاد کو گالی دی گئی ہے تو گھروں سے نکلو گے اس کے تحفظ کے لیے کہ نہیں نکلو گے؟ نکلو گے کہ نہیں نکلو گے؟ یاد رکھنا، اگر نہیں نکلو گے تو صحابہ کی شان میں کمی آنے کوئی نہیں ہے، صحابہ کی شان میں کمی آنے کوئی نہیں ہے، صحابہ کے مقام میں کمی آنے کوئی نہیں ہے۔ نہیں نکلو گے تو قرآن گواہ ہے، علماء سے پوچھئے گا، علماء بتائیں گے آپ کو کہ سب سے پہلے جب صحابہ پر تبرہ کیا گیا تھا تو دفاع کرنے والا کون تھا؟ اللہ تھا۔ کون تھا؟ سب سے پہلے صحابہ کا دفاع کس نے کیا؟ کیوں کیا؟ بہت سارے نکات ہیں، میں ایک نکتہ بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ جب پیغمبر کی ذات پر حملہ ہوا، پیغمبر کی صفات پر حملہ ہوا، اب تحفظ کی ضرورت تھی، دفاع کی ضرورت تھی۔ پیغمبر سب سے اعلیٰ تھے، اللہ رب العزت نے اس اعلیٰ بالا برکات ذات کے تحفظ کے لیے پسینہ وہ قبول کرنا تھا جو دھرتی کے لوگوں میں سب سے اعلیٰ پسینہ تھا، خون ان لوگوں کا قبول کرنا تھا۔ اپنے پاک پیغمبر کی ذات کے تحفظ کے لیے خون
लगवाना था, जाने उन लोगों की लेनी थी, शुहदा उनको बनाना था जिनका खून धरती के नफूस में सबसे आला था, सबसे मेरा ईमान है पैगंबर की ज़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो खून लगा, जो लोग लगे, जो पसीना लगा, जो मेहनत लगी, वो लोग उस धरती के सबसे आला थे। फिर जब पैगंबर के सापाक सहाबा की नामूस की बात आई, इस पर जिन लोगों का खून लगा, जो कटे, बरसरे मैदान कटे, जेलों में गए, हथकड़ियाँ पहनी, बेड़ियाँ पहनी, जिनके यतीम बच्चे आज भी असम्बलियों में हक की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हक के फरेरे लहरा रहे हैं, असम्बलियों में सहाबा की अजमत के गीत गा रहे हैं, चौकों, चौराहों, गलियों, बाजारों, सड़कों में दिन रात सहाबा करवा रहे हैं, सहाबा की मेहनत कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इस धरती पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में जिनका खून भी सबसे आला, जिनका पसीना भी सबसे आला, जो लोग भी सबसे आला। अब गेंद आपके कोर्ट में है, फैसला आपके हाथ में है कि आप अल्लाह की लिस्ट में आला लोगों में शामिल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। नहीं होना चाहते हैं, उठिए, जाइए, घरों में बैठ जाइए, ना निकलिए, तहफ़्फ़ुज़ न कीजिए, दिफा न कीजिए। कल क़यामत का दिन होगा, पाक पैगंबर खड़े होंगे, सिद्दीक का हाथ होगा, मुआविया का हाथ होगा, आयशा का हाथ होगा, सहाबा का हाथ होगा, अबू सुफियान का हाथ होगा, मेरा आप लोगों का गिरबान होगा। फिर जवाब दीजिएगा, फिर सहाबा कहेंगे पैगंबर हमने आपकी खातिर सब कुछ लुटाया, हमें गाली दी गई, मौलवी नहीं आए, हमें गाली दी गई, पीर नहीं आए, हमें गाली दी गई, मुकर्रिरीन नहीं आए, हमें गाली दी गई, चौधरी नहीं आए, हमें गाली दी गई, ताजिर नहीं आए, हमें बुरा भला कहा गया, वकला नहीं आए, डॉक्टर नहीं बोले, बिरादरी सहाफ़ी बिरादरी के लोग नहीं बोले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले नहीं बोले, हुक्मरान नहीं बोले, वकील नहीं बोले। फिर जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह की निगाह में पसंदीदा लोगों में शामिल हो जाएं, कीमती लोगों में शामिल हो जाएं, फिर उठिए, घरों से निकलिए और सहाबा की अज़मत का परचम हाथों में पकड़िए। सहाबा की अज़मत के परचम लहराते लहराते 12 अक्टूबर बरोज़ सोमवार सुबह 10 बजे से असर से मगरिब तक जीटी रोड पे जाएंगे। सहाबा की अज़मत और सहाबा की नामूस का कानून बनवा कर दम लेंगे इंशाअल्लाह। निकलोगे नहीं निकलोगे? सारे जाएंगे ना इंशाअल्लाह? बचने में से कोई पीछे नहीं रहेगा। अकाबरीन ने बुलाया है, देवबंदी, बरेलवी, आले हदीस सबका मुश्तरका ये इज्तिमा है, प्रोग्राम और रैली है, ये एहतजाज है, आइन का हक है। पाकिस्तान का आइन और कानून हमें ये हक देता है। हम लाख मरतबा इस हक को इस्तेमाल करेंगे। इस हक को इस्तेमाल करने में गोली मारते हो मार दो, हथकड़ी पहनाते हो पहना दो, बेड़ी पहनाते हो पहना दो। हम ये हद करके आए हैं, फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुझ पर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। वस्सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाल्लाह। आपको तरगीब दे रहे थे 12 अक्टूबर को गुजरावाला शहर में एक अजीमुशान रैली, उसके लिए सारी कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाफिज़ हबीब साहब से दरख्वास्त है कि वो स्टेज के करीब तशरीफ ले आए। अब मैं बिला ताख़ीर दावत सुखन दे रहा हूँ हमारे आए हुए अजीम मेहमान, वाज़े खुश इल्हान मुकर्रर शीरी बयान हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब दामद फ़्यूज़हुम अपने ख़यालात के